جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم کا سبب ہے، اور یہ بنیادی تعلیم ہے، یہ ایجوکیشن ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے جو ہر انسان کی ضرورت کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھیں، کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے بیٹھنا، کیسے کھڑا رہنا، کیسے کسی سے بات کرنا، چھوٹوں سے کیسے بات کرنا، بڑوں سے کیسے بات کرنا، کیسے لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، پھر آگے جائیں گے، بڑے ہوں گے، کاروبار کریں گے، کیسے تجارت کرنا، کیسے کھیتی کرنا، کیسے سودا لینا دینا، اور جتنے کام زندگی کے ان کاموں کو کیسے انجام دینا، اس کا طریقہ حضور علیہ السلام نے بتایا ہے۔ تو اس میں سیکھنے سکھانے کی ایک مشق ہے، اس لیے اس راستے میں نکل کر 4 کام کرتے، 4 قسم کے کام۔ ایک دعوت اللہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے، جو پہلی بات، سب سے بنیادی بات، سب سے ضروری بات، سب سے اہم بات کہ ہر انسان کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت۔ لیکن ہمارے اس محنت میں طریقہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں آپس میں کام کرتے ہیں، ایمان والوں کے درمیان میں ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ہاں، تاکہ ہر آدمی ایمان سیکھے، ایمان کو پختہ کرے، ایمان کی تعلیمات حاصل کرے، ایمان بناوے اور ایمان والی زندگی گزارے۔ اس لیے اللہ کی طرف دعوت ہے، عبادت کی طرف دعوت ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف دعوت، دین کی طرف دعوت اور آخرت کی طرف دعوت۔ جو موضوع یا جو سبق اس وقت بھلایا گیا ہے، آخرت کو بھلا دیا گیا ہے، اتنا زیادہ دیگر کاموں میں مشغول کر دیا گیا ہے کہ آخرت یاد ہی نہ آئے۔ آخرت، ہاں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے، اصل آخرت ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ کہ آخرت بہتر ہے دنیا سے، اور دنیا فانی ہے، آخرت باقی ہے۔ تو اس آخرت کی دعوت، ہاں، آخرت کا اجر اور آخرت کا بدلہ اصل ہے۔ بار بار اللہ نے کلام پاک میں بات کہی ہے، ثواب اللہ خیر کہ اللہ کی طرف سے ملنے والا جو اجر اور بدلہ ہے وہ بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں۔ جب انہوں نے، قارون کی قوم نے اس کی تمنا کی، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم کہ کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کی طرح مال ہوتا، خزانہ ہوتا، سواریاں ہوتی، زمین جائیداد ہوتی، جیسے اس کو اللہ نے دیا ہے، کتنا نصیب والا ہے۔ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کی طرح خزانہ ہوتا۔ تو اس وقت کے جو علم والے، دین والے، سمجھ والے، عقل والے جو لوگ تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ وَيْلَكُمْ کہ تم جو تمنا کر رہے ہو صحیح نہیں ہے، یہ تمہاری تمنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے کوئی آدمی، کسی بیمار آدمی کا ورم ہو، ورم ہوتا ہے مختلف امراض میں، ورم ہو جاتا ہے، جسم پر پھول جاتا ہے، اور اس کو موٹا تازہ دیکھ کر تمنا کرے کاش کہ میں بھی اس کے جیسا ہو جاؤں، تو کیا کہیں گے لوگ؟ ارے تیرا ناس ہو، یہ تو بیماری ہے، یہ تھوڑی تندرستی ہے کہ ورم کی وجہ سے موٹا تازہ دکھ رہا ہے۔ کوئی دبلا پتلا آدمی اس کو دیکھ کر تمنا کرے کاش میں بھی اس کے جیسا ہو جاؤں۔ تو ایسے وہ قارون کا جو ورم تھا سارا، وہ دیکھ کر کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم کاش کہ ہمارے پاس بھی قارون کی طرح خزانہ، مال، دولت اور یہ سارا ہوتا۔ تو اس وقت کے سمجھداروں نے ان کو کہا ویلکم تمہارا ناش ہو، کیسی تمنا کرتے ہو؟ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ایمان والوں کے لیے اور اچھے کام کرنے والوں کے اللہ کی طرف سے آخرت میں بہترین بدلہ ہے، بہترین جزا ہے جو اللہ تعالیٰ مہربانی فرما کر اپنے بندوں کو دے گا۔ تو اس لیے دعوت آخرت کی، اللہ کی طرف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف، دین کی باتیں ہوگی، عبادت کی باتیں ہوگی، اخلاق و اخلاص کی بات ہوگی، اور آخرت کی باتیں کریں گے جو بھلا دیا گیا سبق، حالانکہ ہر ایک کو وہاں جانا ہے۔ تو اس لیے ایک کام ہے دعوت، دوسرا ہے دین کا سیکھنا سکھانا، کہ ہر ساتھی بلکہ ہر مسلمان اپنا دین سیکھے، کلمہ صحیح کرے، نماز صحیح کرے،
نماز کے، وضو کے، طہارت کے مسئلے مسائل سیکھیں. ایسے روزہ اور زکوٰۃ ہے، اس کے لائن کا دین اور علم سیکھے آدمی. خالی رسم کے طور پر ہم اس کو ادا نہ کریں. ہمارے دین میں ہر کام کو کرنے کا طریقہ ہے اور ان طریقوں کا علم ہے کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. خالی تھوڑا ایسا ہے کہ کھڑے ہو گئے، جا کر رکوع کیا، سجدہ کیا، اٹھک بیٹھک، بلکہ نماز کا علم ہے کہ قیام کیسا ہے، رکوع کیسے ہیں، سجدے کیسے کرنے ہیں، اندر کیا پڑھنا ہے. کن چیزوں سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، کن چیزوں سے ٹوٹ جاتی ہے، کن چیزوں سے دوبارہ پڑھنے کے قابل ہو جاتی ہیں، واجب الادا ہو جاتی ہے. اس کے سارا مسائل ہوتے اور نماز پڑھنے کے فضائل ہیں کہ نماز پڑھنے کر کیا ملے گا. اس لیے اجتماعی حلقوں میں فضائل کی تعلیم ہوتی ہے. سیکھنے سکھانے میں ایک کام یہ ہے کہ اجتماعی حلقوں میں فضائل کی تعلیم ہے اور انفرادی طور پر ان مسائل کو اور ضروری باتوں کا یاد کرنا، جیسے قرآن شریف کی صورتیں ہیں، اتحیات ہیں، دعائے قنوت ہیں، جو چیزیں اہم اور ضروری ہیں پہلے اس کو یاد کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد کی چیزیں کہ فرائض کو یاد کیا، پھر واجبات کو یاد کرتے ہیں، پھر سنتوں کو یاد کرتے ہیں اور پھر مستحبات کو دیکھتے ہیں. تو اس طریقے پر سیکھنا سکھانا ہے اپنے دین کی تعلیم. جو دنیا بھر میں آواز لگ رہے ہیں کہ تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم بہت ضروری ہے، ایجوکیشن بہت ضروری ہے. ایجوکیشن ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنے دین کا علم رکھتا ہو. اور دین کا علم جو ہے صرف آخرت کا نہیں، صرف عبادت کا نہیں، دین کے علم میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ ہے. ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، بھائی بہنوں کے ساتھ کیسے رہنا، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہنا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، عام مسلمانوں کے ساتھ کیسے رہنا، اپنوں کے ساتھ کیسے رہنا، پرایوں کے ساتھ کیسے رہنا، جانوروں کے ساتھ کیسا برتاؤ اور سلوک کرنا. یہ ساری چیزوں کا جو ایجوکیشن ہے، جو بنیادی علم ہے، جو پرائمری تعلیم ہے، پراتھمک شکشن، یہ ہے اصل جو ہر ایک کے لیے ضروری ہے. تو وہ تبلیغ میں نکل کر ابتدا ہو جاتی ہے اس کی. 10-12 ساتھی الگ الگ خاندانوں کے ایک ساتھ رہیں گے، ایک ساتھ کھائیں گے، ایک جگہ سوئیں گے، 40 دن 4 مہینے ایک ساتھ ایک دوسروں کی خدمت کریں گے، ایک دوسروں کی عزت کریں گے. چھوٹے ہوں گے تو بڑوں کی عزت کریں گے، بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں گے، موقع پر موقع ایک دوسروں کی خدمت کریں گے. جو ایک کام ہے دعوت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت، یہ 4 کاموں میں وقت گزارنا ہے جو اصل ہر انسان کی زندگی کا مقصد. یہ 4 کام گویا کہ 4 سبجیکٹ: اللہ کی طرف دعوت، دین کی طرف، حضور کی سنتوں کی طرف دعوت دینا. دوسرا اپنے دین کو سیکھنا، جو دین ہم نے سیکھا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو، بھائی بہنوں کو، رشتہ داروں کو اور سب کو سکھانا. تیسرا ذکر و عبادت، 5 وقت کی فرض نمازیں، رمضان کے روزے. اب اللہ نے ذمہ کی ہے زکوٰۃ، تو زکوٰۃ، حج ہے تو حج ادا کریں، اللہ کی یاد میں لگے، قرآن کی تلاوت کریں، سنتوں پر عمل کریں. اور چوتھا کام خدمت، کہ اپنی خدمت کریں، خود اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے بھائی بہنوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اور جتنی کر سکتے ہیں عام سے عام مسلمانوں کی، بلکہ انسانیت کی خدمت کریں. تو جماعت میں نکل کر اس کی مشق ہے آپس، اس میں زیادہ وقت لگانا. اب یہاں بھی چونکہ جماعت اپنے علاقے میں نہیں ٹھہرتی ہے، مختلف علاقوں میں جاتی ہے، اس لیے کہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا ہے، رحمت للعالمین بنایا. ہاں، حضور علیہ السلام نے پہلے دن سے ہم کو پیغام. دنیا آج کہہ رہی ہے گلوبل ولیج، ایسا کہہ رہے ہیں کہ بھائی پوری دنیا ایک، وہ اپنے اغراض کے لیے کہہ رہے ہیں، دھندا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، ہمارے لیے کہہ رہے ہیں، اپنا مال کمانے کے لیے، حکومت جمانے کے لیے، کرسی حاصل کرنے کے لیے، انسانیت کو چوسنے کے لیے کہہ رہے ہیں. یہ ایک نعرہ ہے. حضور علیہ السلام نے رحمت للعالمین کا نعرہ لگایا کہ اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری انسانیت کی ہمدردی اور خیرخواہی لے کر بھیجا ہے.
ہاں اصل بات تو وہ ہے کہ ہم پوری انسانیت کے خیر خواہ بن جاوے، پوری انسانیت، اور زمین پر بسنے والا ہر انسان اللہ کا بندہ حضور علیہ السلام کا نمائندہ بنے، اللہ کی اطاعت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا بنے، تاکہ اللہ کی رحمت کے سائے کی چھتری میں آ جائے، رحمت کے سائے میں آ جائے گا۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، کہ ساری انسانیت کو جا کر یہ بتانا کہ اللہ رسول کی اطاعت کرے تاکہ رحم کر دیا جائے، ساری پریشانیاں دور ہو جائے، ساری مصیبتیں دفع ہو جائے جو ہمارے کاموں کی وجہ سے ہمارے اوپر آئی ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ جو کچھ تمہارے اوپر حالات ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ تمہارے کمائی ہے، وہ کہ اچھے کام کیے نہیں اس لیے مصیبت آئی ہے، اللہ کی فرمانبرداری نہیں ہوئی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں ہوئی ہے، اس لیے جماعتوں کو دور دراز بھیجا جاتا ہے، اندرون بیرون سب جگہ جاتی ہے، کہ سارے انسانوں کا یہ سبق ہے جس کو ہمیں خود سیکھتے ہوئے دوسروں کو یاد دلانا ہے، اس لیے پورے عالم میں جانا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ کہ جائیں گے۔ کون کون جائیں گے؟ گھومنے پھرنے نہیں جانا ہے، یہ امت گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی ہے، یہ امت اللہ کی عبادت اطاعت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی نیابت میں حضور کا کام کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، اس کے لیے دنیا میں جائیں گے، دین کے لیے، دعوت کے لیے، باقی گھومنے پھرنے کے لیے تو اپنے گلی کے باہر بھی نہیں جائیں گے، ہاں کام کے لیے جائیں گے، کاروبار کے لیے آدمی جائے گا، رشتہ داری ہے تو ملاقات کے لیے جائے گا، صلہ رحمی کرنے کے لیے جائے گا، کوئی بیمار ہے عیادت کے لیے جائیں گے، کوئی جنازہ ہے شرکت کے لیے جائیں گے، کسی کی خوشی ہے مبارکباد دینے کے لیے جائیں گے، باقی یہ امت گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئی۔ آج یہ ذہن بن گیا لوگوں کا کہ ہفتے میں ایک دن گھومو، سال میں 10 دن گھومو، گھومتے رہو بس، حالانکہ اللہ نے دنیا میں گھومنے پھرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ مقصد حیات عبادت ہے، مقصد حیات عبادت ہے کہ اللہ کی عبادت ہے۔ 5 وقت کی نمازیں روزانہ فرض ہوتی ہیں، ان کاموں کی وجہ سے کتنی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، کتنی نمازوں کی تکبیر اولا چلی جاتی ہیں، کتنی نمازوں کی رکعتیں جاتی ہیں، جو سب سے بڑا فریضہ ہے، سب سے بڑا فریضہ ہے۔ اگر حج کے سفر میں بھی نماز جانے کا خطرہ ہو تو وہاں تک حج فرض نہیں ہو، اگر نماز قضا ہو جانے کا قوی اندیشہ ہے تو آدمی نمازیں پڑھتا رہے گا وہاں تک، یہ فریضہ ہے اللہ کا، تو پھر گھومنے پھرنے میں نمازیں چھوڑنے کی گنجائش ہوگی؟ ایسے ہی اس سفر میں بھی جماعت میں بھی جا رہے ہیں تو سفر میں نمازوں کا خوب اہتمام کریں، نماز قضا نہ کریں، ہاں نماز قصر ہو جاتی ہے، جب مسافت شرعی ہو جاوے تو نماز قصر ہو جاتی، ظہر عصر عشاء 4 کے بجائے 2 رکعت، اور بڑی جماعت سے نہ پڑھ سکے تو چھوٹی چھوٹی 2 آدمی جماعت کرو تاکہ کسی کو حرج نہ ہو، اس لیے کہ اسلام میں کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، چاہے نماز پڑھنے کے لیے تکلیف پہنچا، ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے اس کی بھی اجازت نہیں، اس لیے جمعہ میں عید میں راستوں پر روڈ بند کر کے راستہ بند کر دیا، روڈ بند کر دیا، اور نماز تو اس کی اجازت نہیں ہمارے مذہب کہ 2 نمازیں کر لیں، بھائی زیادہ لوگ ہیں نہیں تو کچھ لوگ ٹھہر جائیں، کچھ لوگ ٹھہر جائیں، اس کے بعد دوسری جماعت کر لیں اسی مسجد میں، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ کہ پورا راستہ روک دیا، ایسے مسافر ہیں ٹرین میں تو ٹرین میں بھی کسی کو ایذا نہ دے، کسی کو تکلیف نہ دے، اس طرح جب چلتی ٹرین ہوتی ہے تو لوگوں کی آمد و رفت کم ہوتی، ایک طرف ہو کر 2 آدمی پڑھے، تھوڑی دور پڑے، کسی کو روکے نہ اس کے لیے، اس طرح پڑھے کہ کسی کو روکنا نہ پڑے۔ اسی طرح ٹرین کا پانی استعمال کریں گے تو وہ جو پانی ہوتا ہے ایک ڈبے میں وہ 72 پیسنجروں کا حق ہوتا ہے، ایک ڈبے میں 72 سیٹیں ہوتی ہیں، وہ سب کے لیے پانی بھرا جاتا ہے، صرف ہمارا نہیں ہوتا، تو اس لیے بار بار وضو ایک مرتبہ کر لیں، اسی مثلا عصر میں وضو کیا، عصر مغرب عشاء 3 نمازیں پڑھ لیں، اور ضرورت پیش آئے پھر بھی تو کم سے کم پانی میں وضو کر لیں، دروازے کے باہر پانی نہ گرا، برتن وغیرہ بھی صاف کریں تو پیپر سے ٹیشو سے اچھی طرح صاف کر کے اس کو پنی ونی میں ڈال کے کچرے میں ڈالیں، اندر نہ ڈالیں، تاکہ پانی بھی کم استعمال ہو، صفائی اچھی ہو جائے اور وہ گیس وغیرہ خراب نہ ہو، ان چیزوں کا خیال کریں، کیونکہ ہماری معاشرت میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کم ہیں، یہ المیہ ہے،
صاف صفائی کا تو ہم یہ سمجھتے کہ سب جگہ ایسا چاہے لوگ کرتے ہو ہم بھی کریں گے. ہمارے مذہب میں صفائی ہے، پاکی بھی ہے، صفائی بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. حضور علیہ السلام نے ایک موقع پر صحابہ سے کہا اپنے آنگنوں کو صاف ستھرا رکھو، یہودیوں کی طرح گندا نہ رکھو. مدینے میں یہودی آباد تھے، وہ گندگی رکھتے تھے اپنے گھروں کے آگے. حضور علیہ السلام نے تعلیم دی کہ صفائی رکھو. سادگی کا مطلب گندا رہنا نہیں. اسلام میں سادگی صفائی کے ساتھ ہے. ہاں، سادگی صفائی کے ساتھ. جیسے جسمانی سادگی، ایک بال سیدھے سادھے رکھے آدمی لیکن تیل ڈالے اس میں. یہ نہیں ہو کہ بال رکھ لیے ہیں اور بال ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے. داڑھی بڑھانے کا حکم ہے، حواف اللحا، بلکہ منع ہے اس کو کتروانا ایک مٹھی سے کم میں، اور حلق کرنا منع ہے، بڑھانے کا حکم ہے. لیکن اس کو آدمی ٹھیک ٹھاک رکھے، اس میں کنگھی کرے، تیل لگا رہے. یہ نہیں کہ ایک بال ادھر جا رہا ہے ایک بال ادھر جا رہا ہے، ایسا نہیں. اسلام میں سادگی ہے، گندگی نہیں، صفائی ہے. اس سے حکم دیا کہ مونچھوں کو تراش لو، ناخن کاٹ لو، بغل کے بال کو نکال دو، زیر ناک حلق کر دو، آدمی صاف ستھرا ہو. حالانکہ یہ قمیص کے اندر ہوتا ہے، سب اندر بھی صاف رہنے کو کہا، باہر سے بھی صاف رہنے کو، اور چمڑے کے اندر دل ہے اس کو بھی صاف رکھنے کو کہا. دل بھی صاف، کفر نہیں، شرک نہیں، نفاق نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، عداوت نہیں، دنیا کی محبت نہیں، کسی سے دشمنی نہیں. دل بھی صاف ہے، جسم بھی صاف ہے، اور کپڑے بھی صاف ستھرے ہوں. یہ اسلام کی تعلیم ہے. یہ سنتیں ہیں ساری. اس کی مشق کے لیے تبلیغ میں جاتے ہیں تو ٹرین وغیرہ میں بھی اس کا اہتمام کریں گے. وہاں پہنچ جائیں گے، اپنا سامان دیکھ لیں، ساتھیوں کو بھی دیکھ لیں. نکلتے ہوئے نیتیں اچھی بناویں کہ دین پر چلنے کی مشق کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پوری امت دین پر چلنے والی بنے، اس کی محنت کے لیے جا رہے ہیں. سفر احتیاط کے ساتھ کریں، اپنے جان مال کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں. دوران سفر جان مال کی ہر قسم کے لوگ چڑھتے ہیں، اترتے ہیں، ٹرینوں پر اسٹیشن آتے ہیں. اپنے سامان کی، اپنی جان کی حفاظت کریں، اعمال کے ساتھ رہیں. حتی المقدور کوشش کریں کہ ایک جگہ رہیں، پوری جماعت ایک جگہ نہیں، موقع ہے 2 جگہ ہو جائے. اس کی کوشش کریں تاکہ سلامتی سے ایمان اور سامان کی حفاظت کے ساتھ سفر، اور اعمال کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دین سیکھتے ہوئے، سکھاتے ہوئے سفر. وہاں اتریں تو وہاں اتر کر دعا پڑھیں. دور سے بستی دیکھیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا. بستی کو کسی بھی جگہ ہم جا رہے سفر کریں، جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ گاؤں، وہ شہر دور سے نظر آتا ہے. پہلے سواری میں آدمی ہوتا ہے، وہیں سے دعا شروع کر دے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، یا اللہ اس شہر میں ہم جا رہے ہیں، ہمارے لیے اس شہر میں برکت دے دے. برکت کی دعا حضور علیہ السلام نے ہر موقع پر مانگی. ہم اس وقت اس کو بھول گئے، اس لیے پریشان ہیں. لاکھ کمانے والا بھی پریشان ہے، 50,000 والا بھی پریشان ہے، 25,000 والا بھی پریشان ہے، 10,000 والا بھی پریشان. اس لیے کہ برکت اللہ سے مانگتے نہیں ہیں. برکت ہوگی تو سارے کام آسانی سے ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام نے ہر کام میں برکت مانگی. کھانے میں برکت مانگی، رہنے میں برکت مانگی. دیکھو بستی میں جا رہے ہیں تو وہاں برکت، یا اللہ برکت دے دے. اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا. کہ اپنی روزی وہاں اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور وہاں کے لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت مانگ رہے ہیں. ہاں، یہ کلمات موقع پر موقع پڑھنے کے، اس پر غور کریں، ترجمہ بھی دھیان میں رکھیں تو انشاءاللہ اور زیادہ وقت پر استحضار رہے گا، دھیان رہے گا کہ ان دعاؤں کو ہمیں پڑھنا چاہیے. ایسے ہر موقع کی دعا حضور نے سکھائی ہے. سواری پر چڑھنے کی دعا ہے کہ بسم اللہ بول کے سفر کریں، اور سبحان الذی سخر لنا والی دعا سکھائی اس کو کہ اللہ اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کر دے. اس اللہ نے ہمارے لیے اس کو مسخر کر دیا ہے. پاک ہے وہ ذات، سبحان الذی سخر لنا ھذا، اس نے مسخر کر دیا کہ سواری چل رہی ہے، اللہ ہی چلا رہا ہے اس کو. اللہ کی یاد کے ساتھ چل رہے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ کہ منزل تک پہنچا دے گا، راستے میں پریشان نہیں کرے. پھر ایک دعا اور حدیث شریف میں آتی ہے کہ جو پڑھ لے اس کو تو ہر قسم کے حادثے سے محفوظ رہیں گے.
وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. یہ کلمات جس نے پڑھ لیے ہیں اللہ تعالیٰ حوادث سے محفوظ رکھے. ایسے اور دعا آتی ہیں اللهم انا نسألك البر والتقوى في سفرنا هذا. یا اللہ نیکی اور تقوی کا سوال کرتے ہیں. اس لیے کہ سفر میں گناہ ہو جاتے ہیں, غلط نظر ہو جاتی ہے, غلط سننا ہو جاتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. یہ اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں نیکی اور تقوی کا اس سفر میں ہمارے یہ نیکی اور تقوی کے ساتھ ہم کو سفر کروانا. اللہ سے اس کی دعا کرتے ہیں اور آگے پھر دعا کرتے ہیں اللہم حقن علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدہ. یا اللہ سفر کو آسان کر دے, اس کی مسافت کو لپیٹ دے تاکہ سفر آسان ہو جائے. اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب الی الاہل والمال. کوئی حادثہ ہونے سے, کوئی برا منظر دیکھنے سے ہماری حفاظت کرو. آگے سے دعا مانگی اللہ سے کہ کوئی ایکسیڈنٹ سے, کوئی حادثہ دیکھنے سے, کوئی برا منظر دیکھنے سے ہماری حفاظت فرما, اور ہمارا واپس لوٹنا بھی اچھا لوٹنا ہو, خیر کے ساتھ سلامتی کے ساتھ ہمارا لوٹنا ہو. تو یہ مصنون دعائیں سیکھنی ہیں, اس میں ہماری حفاظت ہے. دعا سلاح المومن قرار دیا کہ مومن کا ہتھیار ہے. سیکھیں گے انشاءاللہ. کون کون سیکھیں گے؟ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے اور اس کو پڑھنے کی توفیق دے. اس طرح اب وہاں پہنچ کر بستی میں جماعت پہنچی ہے, اپنا سامان جو ہے مسجد میں ایک طرف لگا دیں, چادر اس پر صاف ستھری ڈال دیں اور بستی میں بھی نیت کے ساتھ داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کا حق ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھی جائے. جو یہ سنت ہمارے یہاں چھوٹی ہوئی ہے, تحیۃ المسجد کہتے ہیں. جب بھی مسجد میں جا رہے کتنے رکعت پڑھنی چاہیے پہلے بولو نا بھائی؟ ہاں اگر وقت تنگ ہے, اقامت کا وقت قریب ہے تو پھر چھوڑ دیں گے, ورنہ وقت ہے 2 رکعت پہلے پڑھ, پھر اس کے بعد سنتیں پڑھ. وضو کیا نا تو وضو کے بعد 2 رکعت پڑھے. تو بلال سے حضور نے پوچھا کہ بلال تمہارا کون سا عمل ہے؟ میں نے دیکھا خواب میں کہ جنت میں جو ہے تمہاری سواری کی آہٹ سن رہا ہوں, میرے آگے آگے. ارے بلال نے کہا رسول اللہ اور تو کوئی عمل میرا ایسا نہیں, لیکن جب بھی میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں, یعنی باوضو رہتا ہوں ہر وقت ایک کام بس, اور اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں بس, اور تو کچھ نہیں میرے پاس. لیکن یہ ایک عمل ہے میرا کہ ہر وقت باوضو رہنا, اور وضو کرنے کے بعد موقع ہے 2 رکعت نماز بھی پڑھ. ایسے ہی مسجد میں داخل ہوئے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد کہتے. ہم لوگ کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہتے جب تک اقامت ہوتی, صحن میں یہاں وہاں, یا اگر زیادہ وقت ہے تو باتیں کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, دیواروں کے سہارے بیٹھ جاتے ہیں دیواروں پہ. ایک تو اس میں مسجد کی عظمت بہت ہو جاتی ہے کہ آدمی کسی بڑے دربار میں جاتا ہے اس طرح بیٹھتا ہے, کلکٹر آفس میں گیا ہے یا اور کوئی بڑے سرکاری محکمے میں گیا ہے, تو وہاں ان کے اصول آداب کے حساب سے آدمی رہتا ہے. جو ان کے اصول آداب, وہاں اگر ہیں کہ ویٹنگ میں کھڑے رہو تو کھڑے رہتے ہیں. یہ جتنے ویزا کی ایمبیسی کے آفس ہوتے وہاں بیٹھنے کی کرسیاں نہیں ہوتی, اکثر جگہوں پر لوگ کھڑے رہتے ہیں. پھر اندر جانے کے بعد ہوتی ہے کرسی, لیکن باہر ویٹنگ ایریا جو ہوتا ہے ان کا پارکنگ بھی نہیں ہوتی اور کھڑے رہنے بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوتی. لیکن بڑے بڑے مالدار لوگ, بڑے بڑے کروڑ پتی, بڑے بڑے ارب پتی مسجد میں آ کر سیدھے کرسی تلاش کرتے ہیں, وہ سب وہاں لائن میں کھڑے رہتے ہیں. سب کھڑے ہوتے ہیں فائلیں لے کر, اس لیے کہ وہاں اپنی غلط سے گئے. اور مسجد میں آدمی سمجھتا ہے کہ اللہ عالم کیا سمجھتا ہے, مسجد اللہ کا دربار ہے. سب سے زیادہ ہماری حاجت وہیں سے وابستہ ہے, نماز سے. مسجد کا ادب کریں, کوشش کریں 2 زانوں بیٹھے, قبلہ رو بیٹھے, پہلے صف میں جگہ بنا. جماعت میں ہے ابھی تو کوشش کریں کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر مشورے کے لیے بیٹھ جائیں. اور مشورے میں جو ہے 3 بنیادی باتوں کو سوچنا. ایک تو اپنا 24 گھنٹے کا نظام بنانا, 24 گھنٹے